عقیل ملک صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ جو گنڈاپور صاحب نے گفتگو کی ہے محسن نقوی صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے تو آج پریس کانفرنس کر کے کہا کہ آج کل تو میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی عمران خان کو رہا کرنے کی. تو گنڈاپور صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ میر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے بھی نیوز ہی تھی ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ کہ جو کوششیں اگر جن کی وہ ذکر کر رہے ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں. اور واضح طور پہ میں یہی کہوں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کسی کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوششیں جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ کوششیں ہوئیں، اس پہ تھوڑی بہت تو گفتگو کی انہوں نے، لیکن اس پہ باقاعدہ طور پہ اگر تمام تر باتیں وہ تفصیلاً بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. رابطوں کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں رابطے تو ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور ایک روٹین کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب اکتوبر کا جب وہ تھا تمام تر معاملہ احتجاج کا، وہ بھی ہم نے ہی رابطہ کیا تھا، حکومت نے رابطہ کیا تھا گنڈاپور صاحب سے اور پھر دیگر لوگوں سے، اور پھر کال آف کروایا تھا جب یہاں پہ آپ کے بالکل عقب میں ہی سپریم کورٹ میں ایک بڑی حساس نوعیت کا کیس لگا تھا. تو یہ رابطہ تو رہتا ہے، اور یہ کوارڈینیشن میرے خیال سے اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، اور گائے بگائے ہوتی بھی رہتی ہے، چاہے وہ منظر عام پہ ہو یا پس پردہ ہو. برکیف اپوزیشن کے ساتھ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ ہی چل رہی ہوتی ہیں. پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں، تو جب کوئی پردہ چاک کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اب وہ کتنا کوئی وہ اس بات سے پردہ اٹھاتا ہے، کیونکہ کافی باتیں تو رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، پردہ داری کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک اگر کوئی بتائے، جس طرح ظاہری بات ہے کہ آج ہم نے بھی تھوڑا سا اسکرین کا پردہ اوپر کیا، ہم نے بھی کہا کہ جی ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بانی کی صحت کے حوالے سے اور جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، جو ڈیلے آ رہا ہے وہ کہاں سے اور کیوں آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. اور اسی لیے پھر ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی جو بات ہوئی، اب یہ رابطہ بھی تھا، اس پہ بھی ہم نے پھر پردہ تھوڑا سا اٹھایا، عوام کو بھی پتہ چلے کہ جو دھرنا دیا ہوا ہے، جو روڈ بلاک ہوئے ہوئے ہیں، عوام کی زندگی جو اجیرن کی ہوئی ہے، اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں. ویسے مجھے تو ذاتی طور پہ بڑا فائدہ ہوا ہے گنڈاپور صاحب کے سٹیٹمنٹ سے، کیونکہ میں پہلے جب یہ کہتا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے بیہائنڈ دی سین، تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے، اور کچھ بہت بڑے بڑے معتبر اینکرز اور تجزیہ نگار جو ہیں وہ تردید کرتے تھے بھی یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اب گنڈاپور صاحب نے جو بات کی ہے اس کی کچھ نہ کچھ تصدیق تو محسن نقوی صاحب نے اس انداز سے کی ہے کہ ماضی میں ایسی کوششیں ہوئیں، آج کل میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا. اچھا، اب گمرو صاحب آپ کے ساتھ ہم نے کچھ اور موضوع پہ بات کرنی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور کیا حکومت نے ان کو اعتماد میں لے لیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلان تو کہیں سے نہیں ہوا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو ذرا اعلان بھی سن لیجئے. ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ یہ اعلان ہو چکا ہے. 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے نا، اس پہ بات کر لیں گے. 28ویں ترمیم تو آ رہی ہے ایجوکیشن پہ، وہ تو آ رہی ہے پاپولیشن پہ، اچھا وہ تو آ رہی ہے اپنا جو ہے وہ ان چیزوں چلیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے کے اوپر آ کہ رہی ہے. 28ویں ترمیم جو ہے وہ ایجوکیشن وہ آ رہی ہے لوکل باڈیز کے اوپر. چلیں جی، آ رہی ہے جی 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے نہیں مانے، پی ایم ایل این تیار تھی، اس نے تو سائن کیا ہوا. 27 آئینی ترمیم میں وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بلوایا، ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو، اور علل اعلان کہا کہ ہم نے 26ویں میں آپ سے وعدہ کیا تھا، جب 27ویں میں ہم اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں. یس، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، ہم انہیں منا لیں گے. 28ویں ترمیم اب آپ ہمیں 28ویں ترمیم پہ لگا دیا ہے. یہ بتا سکتا ہوں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے، اور 28ویں ترمیم کے بعد وہ پتہ ہے ملک نے اسکائی راکٹنگ پوزیشن پہ جانا. تھوڑا سا بتا دیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا. ان سے میں آپ کو پھر اگلے شو میں کیا بتاؤں گا، پھر اچھا کافی نہیں پلائیں گے. نئے صوبے ہوں گے، NFC بھی ایڈریس ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. سر کنسنسس، اس کو لفظ میں یوز کر دیتا ہوں، ڈیموکریٹک کنسنسس ہو جائے گا، یونٹی ہو جائے گی. جی بیرسٹر ضمیر گمرو صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور پاکستان اس کے بعد بہت ترقی کرے گا. تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ یہ جو سارے ایشوز جو انہوں نے مینشن کیے ہیں مختلف اسپیکرز نے، وہ 27th امینڈمنٹ اور 26th امینڈمنٹ کے دوران جو ہے وہ انہوں نے پریس کیے تھے. ایم کیو ایم ایک بل لایا تھا، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ
ایک گورنمنٹ کے اتحادی کی طرف سے ایک بل آیا تھا کہ ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ پراونسز سے فیڈرل گورنمنٹ کو منتقل کیے جائیں اور لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ انسرٹ کیا جائے. تو ہمارا موقف اس وقت بھی یہی تھا کہ ان ایشوز پر کنسنسس نہیں ہے. این ایف سی کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ابھی بھی جو صوبوں کو این ایف سی سے حصہ ملتا ہے وہ 30 سے 33% ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو 19,200 ارب ہے اور صوبوں کو 6.6 ٹریلین سے 6.8 ٹریلین ملتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو سویلین ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ ہے, 7 ٹریلین ہے. جو چاروں صوبوں کو رقم ملتی ہے اس سے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا سویلین جو ایکسپینڈیچر ہے وہ زیادہ ہے. ڈیفنس کا بجٹ 2.5 ٹریلین ہے, ڈیٹ سروسنگ 8 ٹریلین ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ایک ڈیفنس بجٹ کے سطح پر لانا چاہیے, تبھی ملک ترقی کرے گا, کیونکہ 7 ٹریلین جو ہے وہ بہت سر میرا سوال جو ہے اس کا میرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ بس اس کا جواب دے دیں. نہیں, ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کیا سارا یہاں ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹ کوئی نہیں بات نہیں. اچھا جی, ہمیں علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, جو آپ کا بھی اجلاس چل رہا ہے اس کی بات تو بعد میں کریں گے, پہلے یہ بتائیں کہ یہ بہت سے فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اب بانگ دوہل کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے, تو اگر یہ آ رہی ہے تو کیا یہ بھی ویسے ہی منظور ہو جائے گی جیسے پہلے 26ویں ترمیم منظور ہوئی, 27ویں ترمیم منظور ہو جائے, یا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوگی؟ دیکھیں 26ویں اور 27ویں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو بڑے آرام سے پاس کر دی گئی تھی, زور و شور سے انہوں نے اعلان کیا اور ایک دن میں پاس بھی کرا دی. تو لیکن یہ جو 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں کی بات ہو رہی ہے, مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہے, لیکن اندازے ہیں. اندازہ ایک یہ ہے کہ شاید اس میں ایجوکیشن, تعلیم و تربیت اور ڈرگز اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ صوبوں کے پاس تھیں وہ وفاق کے پاس دی جا رہی ہیں. پھر شاید یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی صوبے بنائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی ایوارڈ کی بھی تبدیلی, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور جو اس کا فارمولہ ہے اس میں بھی تبدیلی کا گنجائش شاید بنانے کی طرف جا رہے ہیں. میری نظر میں اگر وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اس قسم کی 28ویں ترمیم میں لے کے آئیں گے, تو ہو سکتا ہے دوسری پارٹیز بھی, پیپلز پارٹی بالخصوص, شاید اس کے ساتھ حمایت نہ کرے, اور اگر نہ کرے تو پھر اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا امینڈمنٹ تھی. اچھا, لیکن اگر یہ چیزیں نہیں نکالیں گے اور ان کا مقصد مزید عدالتوں کو کمزور کرنا ہے یا مزید آئین کی جو بیسک رائٹس ہیں, جو بنیادی حقوق ہیں, ان میں تبدیلی کرنا ہے, تو پھر شاید وہ بلڈوز کریں. لیکن اگر یہ پہلی والی بات ہے جو میں نے پہلی کچھ چیزیں بتائیں, اگر یہ والی 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو پھر شاید پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے اور زیادہ مشکلات سامنا کرنا پڑے حکومت کو. اچھا, علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے,